اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے روزی پا رہے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ شہید کی 7 خصوصیات ہیں۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ شہید کا سر حور العین کی گود میں ہوتا ہے۔ شہید جنتی لباس زیب تن کریں گے۔ شہید کو دنیا کی بہترین خوشبوؤں سے معطر کیے جائیں گے۔ شہید بہشت میں اپنے مقام کا نظارہ کریں گے۔ شہید کو پوری بہشت کی سیر و تفریح کی اجازت دی جائے گی۔ شہید کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور شہید خدا کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اسی مناسبت سے آج ہم آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان لے چلتے ہیں، جہاں آج سے تقریباً 33 سال پہلے دل خراش سانحہ اور بلکہ ثانی کربلا جس کو کہا جا سکتا ہے، اس واقعہ کی مکمل رودات سناتے ہیں۔ سانحہ 30 ستمبر 1988۔ ڈیرہ اسماعیل خان کو 33 سال گزرنے کے باوجود یہ سانحہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ 1963 میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ایک کربلا کی طرح کا سانحہ خیرپور میرا سندھ میں پیش آیا تھا کہ جہاں عزاداران مظلوم کربلا پر تلواروں، کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کے ذریعے حملے کیے تھے، اور یہ نہیں بلکہ زخمی افراد جو پانی مانگتا تھا اس کو بھی پانی دینے کی بجائے کلہاڑیوں سے وار کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ واقعہ بھی کم نہیں ہے۔ 22 ذی الحجہ سے 19 صفر 1408 ہجری یعنی 5 اگست سے 30 ستمبر 1988 تک کے تقریباً 2 مہینے اہل تشیع پہ انتہائی قیامت خیز گزرے۔ قیامت خیز کیوں نہ گزرتے؟ 5 اگست کو ملت تشیع پاکستان کے اکلوتے صاحبان قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی، جو کہ اپنی شخصیت کردار میں ایسی مشعل تھے کہ شیعیان حیدر کرار اس کی روشنی میں اپنے راہ و مقصد کا بلا تفریق تعین کرنے لگے تھے۔ ایسی مشعل کہ جو دوستوں و دشمنوں سبھی کے لیے یکساں باعث راحت تھی۔ ملت کے اس روشن راستے کو دشمنان ملک و ملت نے اپنی اندھی گولیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ مشعل رہبر و رہنما جدا کیا ہوا کہ مختصر وقت میں ملت تشیع پہ حقوق و سلوک کے تمام دروازے بند ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ عزاداری سید الشہداء کی قیمت عزاداروں کی زندگیوں کی صورت وصول کی جانے لگی۔ درمیان میں کچھ امید ہو چلی تھی، یعنی 5 اگست سے 30 ستمبر تک کہ شاید حالات کچھ سنبھل جائیں، تاہم محرم الحرام 1988 میں عزاداری پہ قدغن لگانے کی جو کوششیں ہوئیں تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ پالیسیاں برسوں تک شیعیان اہل بیت علیہم السلام پہ دائرہ زندگی تنگ کرتی رہیں گی۔ اس کا ایک ثبوت ڈیرہ اسماعیل خان میں فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ 22 اگست 1988 کے مرکزی جلوس کے موقع پر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک بازار کے جہاں سے شب عاشور جلوس گزرنا تھا، بازار میں موجود دکانوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ اگر جلوس یہاں سے گزرا تو ہم کسی ایک عزادار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب مومنین نے جیسے تیسے کر کے شب عاشور کے جلوس تو نکالے، مگر ڈیرہ شہر میں 3 جگہوں پر جلوس عزا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تعزیے کے جلوس پہ پتھراؤ کیا گیا، علم کے جلوس کا راستہ روکا گیا، اسی طرح ایک جلوس کا روٹ تبدیل کرایا گیا۔ چنانچہ اس سے اگلے روز عاشور کے مرکزی جلوس جو چاہ سید منور شاہ امام بارگاہ بستی ڈیوالہ بستی استرانہ سے برآمد ہوتا ہے کی راہ روکنے کے لیے تھوڑے سے وقت میں بڑے پیمانے پر بندوبست کیا گیا۔ اول کمشنری بازار جہاں سے عاشور کا مرکزی جلوس گزرنا تھا،
تھا اس پورے بازار میں گرم تارکول بچھا کر سارا کانچ شیشے کی ٹوٹی بوتلیں پھیلایا گیا، اور یہی نہیں بلکہ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ اگر شرکائے جلوس تمام رکاوٹوں کو عبور کر پائیں گے تو پورے بازار کو آگ لگانے کے لیے فقط ایک ہی تیلی کافی ہو۔ اس کے علاوہ اس بازار کے داخلی سرے پہ گرم تارکول سے بھری گاڑی لگا دی گئی۔ مہاجر قبرستان ملتان روڈ، جہاں سے جلوس بستی استرانہ سے برآمد ہو کر مین روڈ پر آتا ہے، سبزی منڈی روڈ سے اس کمشنری بازار تک راستے میں جگہ جگہ ٹائر بچھائے گئے اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ اہل تشیع اس خطرے کو بھانپ چکے تھے کہ جلوس نکالنے کی صورت میں آگ اور اس کے نقصان کا الزام جلوس کے شرکاء پر لگا کر عزاداری کو ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 دیواری تک محدود کرنے کے درپے ہیں۔ تمام امام بارگاہوں کے تعزیے جہاں تھے وہیں روک دیے گئے۔ ڈیرہ میں محرم روک لیا گیا اور 10 محرم کو شروع ہونے والا یہ سلسلہ 10 صفر تک جاری رہا۔ 20 ستمبر 1988 بمطابق 10 صفر کو مرکزی سطح پر کال دی گئی کہ عاشور کا مرکزی جلوس جو کہ برآمد نہیں ہو سکا تھا، وہی جلوس 30 ستمبر 1988 یعنی 19 صفر کو برآمد ہوگا۔ مقصد یہی تھا کہ روز عاشور تعزیے کا یہ مرکزی جلوس امن سے اختتام پذیر ہونے کی صورت میں اگلے روز 20 صفر یعنی چہلہ میں امام حسین علیہ السلام کے روایتی جلوس برآمد ہوں گے۔ مرکزی سطح پہ اس اعلان کے ساتھ ہی ملک بھر سے شیعیان علی کے قافلے جوک در جوک ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طرف حسینی چوک، کوٹلہ جام اور چشمہ کے مقام پر ہزاروں حسینیوں کا سلسلہ ماتم و عزا جاری تھا، تو دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان میں مائیں اپنے بچوں کو عصر کربلا کی جانب اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کر رہی تھیں۔ آنے والے شیعہ حضرات میں سے ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقہ سید پور سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد پر مشتمل، جن میں سے 20 سالہ نوجوان علی حسین بھی شامل تھے۔ علی حسین کے علاوہ باقی سب افراد غازی بن کر واپس پلٹے، لیکن نوجوان علی حسین شہداء کی فہرست میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جذبہ شہادت سے سرشار حسینیوں کا عزم اپنے لہو سے عزاداری کی شمع کو جلا بخشنا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ جلوس عزا اپنے روایتی راستوں سے گزر کر کوٹلی امام حسین ڈیرہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمغہ شہادت کے آرزومند سینوں میں فقط ایک ہی مقصد تھا کہ راہ عزا میں علم سر بلند رہے، چاہے تنوں پر سر رہے یا نہ رہے۔ صبح 9 بجے یہ جلوس عزا علم تھامے یا حسین یا امام مظلوم کی صدائیں بلند کرتے، نوحہ خوانی و گریہ کرتے امام بارگاہ چاہ سید منور شاہ سے بستی ڈیوالہ امام بارگاہ اور بستی ڈیوالہ سے بستی استرانہ امام بارگاہ سے ملتان روڈ پر برآمد ہوا۔ جلوس عزا کا پہلا دستہ 14 حسینیوں پر مشتمل تھا اور اس کے بعد 72 کے 3 دستے تھے۔ دنیا کا کوئی قانون عبادت میں مصروف نہتے بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ یزیدیت کے پیروکاروں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی جد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر اس ظلم کو روا رکھیں جس کی مثال میدان کربلا سے ملتی ہے۔ پہلا دستہ جو ہی روڈ کے سامنے گلی میں برآمد ہوا، آگے وہ موت کی لکیر کھینچی جا چکی تھی کہ جسے عبور کرنے کی سزا کا اعلان سینے میں گولی کی صورت میں کیا گیا۔ جلوس کے پہلے دستے نے جو ہی یہ لکیر عبور کی، دشمنان عذاب بنا کوئی وارننگ دیے، بنا کوئی ہوائی فائرنگ کیے اور براہ راست جلوس عذاب پر گولیوں کی بارش کر دی۔ شدید فائرنگ سے کئی نوجوان چھلنی ہو گئے۔
ایک زخمی کے بقول ہم مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ مجھے اپنے چہرے پر گرم گرم لہو بہتا اور سر میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے سر کو چھونے کا ارادہ کیا مگر لگنے والی گولی کا اثر زیادہ تیز تھا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس سانحے کے تمام زخمی عزاداران کے ساتھ میں بھی موجود تھا۔ میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، پانی۔ اس وقت قریب ایک بزرگ مولانا نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا کربلا ہے، 10 محرم کا جلوس عذاب برآمد کیا ہے نا، حوصلہ نہیں ہارنا، حسینی بن کے رہنا ہے۔ میں نے اس بزرگ کی طرف نگاہ کی تو اس کی کھلی آستینیں لہو لہو تھیں، شاید کہ وہ خود بھی زخمی تھا۔ پیاسے ان زخمیوں کے جسم صرف گولیوں سے زخمی نہیں تھے بلکہ پاؤں کی ایڑیوں، گھٹنوں اور پیروں سے کھال ادھری ہوئی تھی، ناخن ٹوٹے ہوئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا دشمنان اسلام نے شہداء اور زخمیوں کو سڑک پر گھسیٹ گھسیٹ کر پھینکا ہے۔ اس صفاقانہ عمل کے نتیجے میں 10 عزادار شہید جبکہ 50 کے قریب زخمی ہو گئے۔ ان شہید افراد میں نوجوان علی حسین بھی شامل تھے۔ سیدپور سے چند افراد کے جو اس کربلا ثانی میں موجود تھے، ان کی زبانیں بھی اس واقعہ کو سنتے ہیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے قریبی ساتھی اور قریبی دوست خواجہ افتخار حسین صاحب اس واقعہ کو اس طرح نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 30 ستمبر 1988 کو جلوس عذاب میں شرکت کے لیے سیدپور سے ایک قافلہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف عازم ہوا۔ سیدپور سے علی پور اور علی پور سے مظفر گڑھ اور پھر مظفر گڑھ سے ہم بذریعہ ٹرین بکر پہنچے۔ ہم نے قصر زینب بکر میں قیام کیا جہاں شہید غضنفر علی کہاوڑ و دیگر مومنین نے بھی ہماری مہمان نوازی کی۔ پھر بکر سے ہم کوٹلہ جام پہنچے تو جب قافلہ کوٹلہ جام پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈیرہ کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہیں۔ تو قسمت نے ہمارا ساتھ دیا کہ اچانک وہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ایک سید ٹھیکیدار کی گاڑی ڈاٹسن وہاں آ گئی۔ ہم نے ڈیرہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے تو انہوں نے حالات کے پیش نظر انکار کیا مگر ہمارے اصرار پر وہ ہمیں مزدوروں کے روپ میں ڈیرہ اسماعیل خان لے آئے۔ ہم لوگ ڈیرہ کی بستی ڈیوالہ کی امام بارگاہ میں پہنچ گئے جہاں مومنین نے ہماری بہت خدمت کی۔ وہاں سے 29 ستمبر 1988 کو شہید علی حسین سمیت علی پور کے کچھ دیگر افراد جن میں میں بھی شامل تھا بستی استرانہ شمالی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے جلوس روانہ ہونا تھا۔ یہاں بھی مومنین نے بڑی جوش و خروش سے ہمارا استقبال کیا۔ 30 ستمبر 1988 کو مولانا سید افتخار حسین صاحب نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تلوار پہ لہو کی فتح کا دن ہے، لہٰذا دنیا پر اپنی مظلومیت واضح کرنے کے لیے اپنے بنیادی مذہبی حق عزاداری سید الشہداء کی بقا کی خاطر پیروکاران حسین ابن علی بغیر کسی اسلحہ کے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کربلا کو زندہ رکھیں گے۔ اس تقریر کے بعد 5 سے 14 جانثاران حسین پر مشتمل ٹولیاں ترتیب دی گئیں۔ علی حسین سمیت ہم 6 لوگ دوسرے دستے میں شامل تھے۔ ابھی یہ قافلے سڑک تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ سامنے سے ان نہتے اور بے گناہ فدایان حسین کے جن کی زبان پر فقط یہ نعرہ تھا، مٹنے کبھی نہ دیں گے شبیر تیرا ماتم، بے پناہ اندھا دھند فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ملتان روڈ عزاداران حسین کے پاکیزہ لہو سے سرخ ہو چکا تھا، لاشوں پہ لاشیں گر رہے تھے مگر اس کے باوجود بھی جانثاران علی آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہمیں واپس جانے کو کہا مگر ہمارے قدم سوئے مقتل آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ شہید علی حسین کے ساتھ شامل ایک اور ساتھی سید جمیل حسین بخاری صاحب نے انتہائی مغموم لہجے میں اور پرنم آنکھوں سے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم آگے بڑھ رہے تھے تو علم عباس علی حسین نے تھاما ہوا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک گولی اس کے سر میں اور 2 سینے میں پیوست ہو گئیں، جس سے اس عاشق حسین کی
دلی آرزو یہ شہادت کے جس کے لیے وہ خصوصاً نماز شب میں دعا مانگا کرتے تھے پوری ہو گئی۔ شہید کے جسم کو جب سید پور لایا گیا تو کالے چوک علی پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شہید کا استقبال کیا۔ شہید کی نماز جنازہ مولانا خواجہ حسن بخش مرحوم نے پڑھوائی اور شہید کو مرکزی امام بارگاہ سید پور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس شہید کے نام سے موسوم آج امام بارگاہ موجود ہے بے نام امام بارگاہ علی حسین شہید، جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمارے اس شہر سے تقریباً ہر سال مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد شہید کے گھر جا کر شہید کے حالات زندگی اور شہادت کے عنوان پر پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ شہید اور شہدائے اسلام کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اور اسی طرح شہید کی قبر پر جا کر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ 33 سال گزرنے کے باوجود 30 ستمبر کا سانحہ آج بھی تازہ ہے۔ سلام ہے ان شہیدوں پہ کہ جو فقط نام حسین بلند کرنے کا صلہ گولیوں کی صورت میں حاصل کرنے کے لیے حشاش بشاش چہروں کے ساتھ نہت مقتل گاہ میں مطمئن چلے آتے ہیں۔ 30 ستمبر کی اگلی صبح انہی راستوں پہ یا حسین لبیک یا حسین مظلوم حسین ہیہات من الذلہ کے نعروں سے ہوگی۔ یہ ہے تاثیر خون شہیداں۔ میرا سلام ہر اس شہید پہ کہ جو راہ عزا میں نام حسین لینے کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اے شہیدو تمہیں سلام۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرمائے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اور دشمنان عزاداران مظلوم کربلا کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔